مریض پابندی میں زیادہ نہیں رہ سکتا، اس لیے مریض کے پاس کہتے ہیں آداب میں جائے تھوڑا بیٹھے اٹھ کے جلدی چلا جائے۔ اسی عرب میں بھی مشہور ہے، رحم اللہ من زار خفف، خدا اس پہ رحم کرے جو زیارت کے لیے مجھ کے آتا ہے لیکن ہلکا ہو کے چلا جاتا ہے، مریض پر بوجھ نہیں بنتا۔ تو اس کا مطلب اب تم نکالو، میں بڑھاپا بھی ہے، مریض بھی ہوں، صدقہ نکال کے بڑا زور لگا کے آیا ہوں خدا کی قسم، آپ کی محبت کی وجہ سے، کہ ہماری آپ کی محبت خدا رسول والی ہے، کچھ بیچ میں کچی ہے کچھ پکی ہے، لیکن خدا کرے پکی ہو جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی جی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے میری محبت لازم ہو چکی ہے، اللہ نے کہا، نبی جی نے فرمایا، جو خدا رسول کی محبت کے تقاضے سے بیٹھتے ہیں، تو خدا کر یہ محبتیں مضبوط ہو جائیں۔ ہاں بس بیٹھنا ہے، جانا ہے، تمہاری مرضی ہے، میں طبیعت کو دیکھوں گا، کچھ شکر سنبھل گئی، تھوڑی فٹ ہو گیا تو بہت شوق رکھتا ہوں نبی کریم کی مدح اور تعریف سننے کی، بہت شوق ہے مجھے۔ ایسا تو نہیں ہے محبت جیسی ہونی چاہیے، جیسے ابو بکر تھے، عمر تھے، اویس تھے، ایسی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے محبت ہے، اتنی تو نہیں جیسے ہونی چاہیے، اویس جیسے، ابو بکر، لیکن پھر بھی ان سے محبت ہے۔ ایسے تم کو بھی اتنی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے، آئے تو جاتے ہو نا۔ ہاں خدا کر یہ پکی ہو جائے انشاءاللہ۔ بس آپ کی مرضی ہے، بیٹھیں، آپ کی مرضی ہے، جائیں، آپ کی مرضی پر۔ چاہتا تو ہوں رات دن سنتا رہوں حمد باری تعالیٰ کے بعد تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نیت پر ہو گیا، مجبوری ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، اب سارے عذر تو نہیں بتا سکتا ہوں، اس کے ساتھ خدا کا فضل بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، تعاون بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، رزق بھی وسیع ہے، اور خدمت والے بھی بہت دیر سے خدمت کرتے ہیں، ساتھ تعاون بھی ہے، تو آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مرض روحانی نہیں ہے، جسمانی ہے، ان میں اجر بھی بہت ہوتا ہے۔ نبی جی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کرو نام کے ساتھ، عظم الجزاء من عظم البلاء، بڑی بڑی جزائیں بڑی بڑی تکلیفوں پہ مل جاتی ہیں، اور جس کو زیادہ تکلیف یا بیماری آئی ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرم کرتے ہیں اس سے حساب کتاب کریں، اور اس کی بیماریوں کو جو اللہ تعالیٰ رحمتیں اور بخششیں عطا کریں گے اس کو، تو نبی جی کہتے ہیں تمنا کرے دنیا میں کبھی عافیت اور صحت نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، اتنا کروں گا، یہ عارضی چیزیں سب نے مرنا، چلا جانا، ختم ہونے والی ہیں، لیکن ادھر نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَعِدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، میں نے صالح لوگوں کے جو خدا سے کی محبت والے ان کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان میں ان کا تذکرہ نہیں آیا، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی کے دل پر اس کا تصور نہیں گزرا، ایسی نعمتیں تو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ بس صبر ذرا مشکل ہوتا ہے، انسان کو وسوسے آتے ہیں، شیطان بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا ان عارضی سے بھی بچائے، انسان کمزور ہے، آ جائے تو خدا پھر صبر اور شکر اور جمع دہاں، انسان ہے، کوئی شکوہ کوئی غلط لفظ نکل جائے منہ سے تو پھر جائیں، بیٹھیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہم بات میں نے جیسے کہتے فائنل بات، یا انگریزی بولوں یا کیا سی زبان بولوں سمجھتے ہیں، تو بس فائنل بات ہو گئی ہے، خلاص بات ختم ہوگی کہ ہاں عظمت مصطفیٰ پر، ہاں اگر باتوں تک رہے تو فائدہ نہیں ہے، اگر دل میں عظمت اتر آئی پھر داڑیاں بھی رکھیں گے، مسواکیں بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے کہ جو سی نبی کو پسند ہم کو آپ کو پسند، ہاں پھر سب خود کر لیتا آتے ہیں۔
تو خدا کا تصور خیالی محبت سے نکل کر ہم حقیقی عشق تک پہنچ جائیں. ہاں تو نیت انسان کر لے، بیچ میں غلطیاں ہوں تو معافی مانگ لے خدا سے. تو یہ میں نے آپ سے بات چیت کی ہے، مختصر لب لباب. ہاں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر، ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر، اور یا کر ہے خدا کی مار اس پر بیشتر. عربی کے لما عند محبہ ما عند حبہ، یہ بات محبت نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ہاں اللہ کرے حقیقی محبت مل جائے. انسان اسباب کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا. تو ایسے بات چیت تمہاری چل رہی ہے تو نبی کریم کا طریقہ تمہارے پاس ہے کہ وظیفوں کا داغا نہ ہو. نبی کریم فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی طرف سے، وہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادعو، اللہ کو سب سے عمل وہ پسند ہے جس پہ دوام ہو، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو، ناغا اس میں نہیں ہونا چاہیے. جب نبی کریم ناغا نہیں پسند کرتے، ناغا نہیں ہونا چاہیے. اور سارے وجہ سے 10-15 منٹ کے ہیں، جب دل لگ جائے گا تو ہو جائے گا. اور اس کو بھی چھوڑ دے تو آدمی مردہ ہے، مر جاتا ہے. جیسے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں مردہ ہو جائیں گے، ایسے ذکر اذکار چھوڑنے سے انسان کی روحانیت مر جاتی ہے. اور یہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انعام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ کمثل المیت، وہ ایسے جیسے مر گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں. تو بالکل تو نہ چھوڑیں. باقی کثرت کی توفیق اور قسمت سے ہوتی ہے. کثرت کا تو اتنا کہا ہے خدا نے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے خدا کا ذکر کرو. ایک صاحب نے کہا رسول اللہ کچھ وصیت کچھ فرمائیں. کہا تیری زبان اللہ کے ذکر سے نہ رکے، رطبم بذکر اللہ. وہ تو ہم ہے نہیں، مشکلیں مصیبتیں دنیا میں اور ان چیزوں میں آ گئے، لیکن اتنا تو رہے، سانس تو چلے تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں. اور یہ بھی نبی جی نے کہا ہے کہ رکھیں، چاہے تھوڑا ہی رکھیں. بالکل چھوڑنے سے انسان کی روحانیت مر جاتی ہے. کمثل المیت کہا تو انشاءاللہ کہیں. ہمارے پاس تقریروں کا معاملہ نہیں ہے، کشتیں بھری ہوئی ہیں، مولوی بھرے ہوئے ہیں. ہاں بس ایک ہی معاملہ ہے، اگر یہ دل زندہ عشق سے ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں. اگر عشق سے زندہ ہو جائے تو پھر ان وسائل کو نہ چھوڑے آدمی. زندگی ایک دفعہ انسان کو ملتی، گھڑی گھڑی نہیں ملتی. عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار، عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار، اس کو ہاتھوں سے نہ کھو اے ہوشیار. اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. آپ دنیا کی بادشاہ ہو، وزیر ہو، کیسا بھی ہو، ہاں جی کوئی بھی ہو، وہ زندگی نہیں خرید سکتا. خرید سکتا نو. تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے. ایسی قدر ہے کہ اس میں خدا رسول کی محبت کا عنصر پیدا ہو جائے بس. تو وسیلے سے ہوگا، وسیلے کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو طریقت میں وسیلے کا بالاتفاق 3 چیزیں کہی ہیں اولیاء نے بالاتفاق: فنا فی الشیخ، حب الشیخ، غیرت شیخ. یہ سی ڈی میں ادھر ہوں گی اس کی تفسیر. اگر یہ پیدا ہو جائے تو تقاضۂ کرم سے نبی کریم کی زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں. بہت بڑی چیز ہے. اور جتنا پکا ہوتا جائے فنا فی الشیخ، حب الشیخ، غیرت شیخ میں حجابات ہٹتے، نبی کریم سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے. وہ حیات النبی ہیں. اور فرمایا بھی ہے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. تو یہ بھی دل میں چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہاں. اور جو اس میں مضبوط ہو جائے فنا فی الشیخ، حب الشیخ میں، تو اس کا معاملہ بڑھتے بڑھتے نبی کریم اس کی سرپرستی کرتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز سرپرستی کا لفظ بہت 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 اہمیت اور بہت اونچا لفظ ہے.
بلکہ یہاں تک ہو جاتا ہے جو مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے ضامن اور کفیل بن جاتے ہیں، اس کا سارا بوجھ دنیا آخرت کا اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں، اس کو زیارتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں اولیاء کا اتفاق ہے۔ تو زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، اس کو ادھر رخ پھیر دو، ہاں نیت پکی کر لو، بیچ میں انسان معصوم تو ہے نہیں نبیوں کی طرح، خدا نخواستہ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، خدا نخواستہ وہ معافی میں آ جائے گا۔ ہاں فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، نیت ایمان والے کی اس کے عمل سے زیادہ ہے، یعنی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے کہ نیت تو نہیں بدلتا خدا رسول سے، لیکن بیچ میں گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی توبہ کی کوشش کرے، اور سچی توبہ کرے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں اس کی علامت مومن کی کہ اس سے گناہ ہوتا ہے پھر پریشانی اس کو بہت ہوتی ہے، کل جبل علی راسہ، ایسے دیکھتا کہ پہاڑ اس پر آیا اور گر گیا۔ اور منافق سے گناہ اور دونوں سے ہوتے ہیں، کہ قد ذباب جلست علی انفہ ثم طارت، جیسے مکھی بیٹھی ہوگی، اس کو احساس خدا کی عظمت کا خوف کا نہیں ہے۔ تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، مایوسی کفر ہے، چھوٹا بڑا گناہ ہو معافی مانگ لے، دیر نہ کرے، صدقہ نکالے، خیرات کرے، 2 نفل پڑھ لے، نیت یہی رکھے کہ اس سے گناہ نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو۔ اسی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دے جیسے زمین آسمان میں فاصلہ ہے۔ ہاں باقی خدا نہ خواستہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے، 100 قتل بھی ہو جائے، 100 قتل، چاہے عالم کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ شرک کے سوا خدا ہر چیز بخش سکتا، شرک نہیں بخشتا، شرک سے پرہیز کرے۔ اتنا وقت میں وضاحت میں جاؤں، تو نیت کو ہمیشہ اتنا پکا کر لیں کہ چھوٹا بڑا گناہ کیا، گناہ کا خیال تک نہ آئے، اور خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کریں۔ اور اس کی علامت آپ گناہ کر کے، خدا نخواستہ زنا کر کے یا قتل کر کے، لیکن آپ کو پریشانی ہوئی ہے تو آپ مومن ہیں، اس لیے کہ مومن سے گناہ ہوتا ہے اس کو پہاڑ لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر گناہ آپ سے ہوا، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا، تو خدا نخواستہ پھر وہی سمجھے جو نبی جی نے کہا کہ منافق سے گناہ ہوتا ہے، مکھی بیٹھی اڑ گئی، اس کو نہیں پرواہ۔ تو اللہ پہلے گناہ کرائے نہ، انشاءاللہ نہ ہو، اگر خدا نخواستہ ہو جائے، توبہ کی توفیق دے، اس کی پریشانی میں رہیں، تو وہ پریشانی ان گناہوں کو نیکی بنا دیتی ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خدا بدل دیتا ان گناہوں کو نیکیوں میں، کہتے گناہ کیا تھا لیکن نیکی لکھی گئی، کیوں؟ پریشان ہوگا، زاری کی، اللہ جی معافی، اللہ جی معافی۔ ہاں تو یہ احتیاط کریں، لیکن کوشش یہی کریں جیسے نبی نے کہا ہے کہ اس کے گناہ کے درمیان میں دعائیں سکھائیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین آسمان کی مسافت ہو، اور خدا نہ خواستہ وہ بھی حدیثیں بتائیں کہ قتل ہو گئے 100 یا یہ، جیسے وہ حدیث میں پکی حدیثیں ہیں، اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس میں احتیاطیں نہیں کرتا تو اس واسطے ہو جاتے ہیں، تو اس کی جیسے مجلس یا صحبت اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، ماحول اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ماحول اچھا نہیں ہے تو وہ اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، فلینظر، تو غور کرے اس کا دوست جون سا ہے، اگر اس کے اچھے یا حالات نہیں ہیں اور وہ خدا رسول کے معاملے میں کمزور ہے تو اس سے دور ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے تاکہ اس کی صحبت کا اثر نہ ہو۔ یہ بھی نبی جی نے کہا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے، نہ اپنی اولادوں کو چھوڑے کہ وہ بھی خراب ہو جائیں۔
اسی جس نے 100 قتل کیے تھے اس کو اس عالم نے کہا تھا خدا پکڑ سکتا ہے، لیکن تم اپنی جو سی ہے ماحول اچھا کرو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ باتیں نبی نے کی ہیں، وہ دور ہونے نکل رہے، اس نے کیا دوسری بستی کی طرف چلا گیا کہ جہاں اچھے لوگ ہوں ان کے ماحول میں رہے۔ رستے میں موت آ گئی، لمبا قصہ ہے، فرشتے عذاب جہنم کے آ گئے، جنت کے آ گئے، اور اس کو جنت والے جنت کی طرف لے جانا چاہتے تھے، دوزخ والے دوزخ میں، اختلاف ہو گیا۔ تو نبی جی کہتے ہیں خدا نے کہا دیکھو کس طرف زیادہ ہے، اگر ان لوگوں کے قریب اس کا مسئلہ آ گیا ہے جو اچھے لوگ ہیں تو جنت والے لے جائیں، اگر ان سے دور ہیں تو جہنم والے لے جائیں۔ تو نبی جی کہتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا، خدا نے زمین کو سنگیڑ دیا، قریب کر دیا، زمین سنگڑ گئی، فرشتوں نے ناپا کہا بھائی یہ تو ادھر چلا گیا زیادہ، پھر کہ لے جاؤ جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم غالب ہے، اس کی قرآن میں ہے کتب علی نفسہ الرحمہ کہ خدا نے اپنے پر رحمت لکھ دی ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا سبقت رحمتی غضبی، میرے غصے پہ میری رحمت غالب رہتی ہے، غصہ کم آتا ہے، کرم زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا چاہیے تم کو، کیا چاہیے تھا؟ تو آقا کی باتیں نقش کر لیں دل میں، ہاں تو گاڑی انشاءاللہ نکل جائے گی۔